یا جبارو یا قہارو پڑھنے سے آپ دشمنوں کی دشمنی سے بچ جائیں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو سکون سے جینے نہیں دے رہے، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دشمنوں کے ہر طرح کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے انہیں، ان کی اولاد کو، ان کے کاروبار کو محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بندہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے یا کسی کی اولاد جوان ہو جائے اور وہ اولاد فرما بردار ہو تو بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے، دشمن چاہے ظاہری ہے یا باطنی، یعنی کہ جنہیں آپ جانتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہے یا پھر ایسے دشمن جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہیں، تو یہ تمام دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے 7 گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، میرے جو بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اے میرے مالک، اور یہ بے خبر ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو میرے مالک انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، ان کے ذہن سے ہمارا خیال تک نکال دے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کوشش کریں کہ کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق درود پاک پڑھیں۔ اور دوستوں، آپ لوگوں سے ایک گزارش اور ہے کہ براہ کرم آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھیے گا، ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے، اور آپ لوگ تبھی اس عمل کو کر سکیں گے جب آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اس عمل کی اجازت مل ہی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، یا جبارو یا قہارو۔ یہ 2 اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ 313 سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد 313 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 نام، یا جبارو یا قہارو، ان 2 ناموں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ ناس 3 مرتبہ اور سورہ فلق 3 مرتبہ، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ایک بار وظیفہ دوبارہ سن لیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے 313 مرتبہ یا جبارو یا قہارو کا ورد کرنا ہے. یا جبارو یا قہارو جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے. تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. یا جبارو یا قہارو یہ ایک ہو گیا، یا جبارو یا قہارو یہ 2 ہو گئے. اس طریقے سے آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اللہ رب العزت کی ان 2 ناموں کو پڑھیں. جب آپ ان دونوں ناموں کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تصور میں اپنے دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے. انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، بلکہ دشمن خود اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا اور آپ سے معافی مانگے گا، بلکہ آپ سے صلح کرے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ یا تو صبح کے وقت پڑھیں یا پھر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. صبح کے وقت اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کو کر سکتے ہیں. اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے تو پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. پوری رات آپ کے پاس ہے. پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر آپ کا دشمن یا تو آپ سے صلح کر لے گا، آپ سے معافی مانگ لے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی کسی اپنی ہی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا. اس کا ہر طرح کا وار خالی جائے گا، چاہے وہ جادو کے ذریعے آپ پر وار کرے یا پھر کسی اور طریقے سے آپ پر وار کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ اس کا ہر وار خالی جائے گا اور وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اگر میری محترم مائیں بہنیں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتی ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 21 دن کا عمل ہے. 21 دن کے عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرنا. اگر بڑی مجبوری پڑ جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن آپ سے یہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ نے اتنے دن اس وظیفے کو اضافی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ 21 دن آپ نے مکمل ضرور کرنے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں چھوڑنا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے. جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو 5 سے 10 دن کے اندر آپ کو اس وظیفے کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اب آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہیں، اب آپ اپنے دشمن کی دشمنی سے محفوظ ہیں. تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ انہیں ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ لوگ دشمنوں سے ہی حفاظت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.